السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے پہلے عظیم مرکے کی کہانی سنائیں گے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ مرکہ حق اور باطل کے درمیان تھا اور اس نے اسلام کی فتح کی بنیاد رکھی۔ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی تفصیلات۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم جاری رہے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں کے لیے مال و دولت لا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ قافلے کو روکنا چاہیے یا نہیں۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 جانصار صحابہ کے ساتھ بدر کی جانب کوچ کیا۔ یہ صحابہ کمزور ہتھیاروں اور تھوڑے وسائل کے باوجود ایمان کی طاقت سے لبریز تھے۔ دوسری طرف کفار کا لشکر 1000 سے زائد سپاہیوں پر مشتمل تھا جن کے پاس بہترین ہتھیار اور ساز و سامان موجود تھا۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں یہ تاریخی مرکہ شروع ہوا۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ شکست کھا گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جنگ کے دوران اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرشتے نازل کیے تاکہ تمہیں سکون عطا کرے اور تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے اور 70 کو قید کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے 14 شہید ہوئے۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنی بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور دین کے لیے قربانی ہمیشہ کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ مرکہ ایمان کی طاقت اور اللہ کی نصرت کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ